موضوع جو ذاکر بھائی نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ وی کین امپروو آور رول ان نیشن بلڈنگ. چیلنجز کیا ہیں اور پھر اپنے امپرومنٹ کے چیلنجز کیا ہیں اور نیشن بلڈنگ میں ہم کیسے اپنا رول امپروو کر سکتے ہیں, اس میں چیلنجز کیا ہیں. تو اس بات پہ کچھ کہنے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کے بارے میں آپ سے کہہ دوں. چند باتیں ہمارے عزیز بھائی نے کہا آپ سے. ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دینا چاہتا ہوں. میرا مین کام ہے ہیومن کیپیسٹی بلڈنگ. ہیومن کیپیسٹی بلڈنگ میرے آرگنائزیشن کا, ہیومن کیپیسٹی بلڈنگ مشن یہ میرے آرگنائزیشن کا نام ہے. تو ہیومن کیپیسٹی بلڈنگ مینس انسانی, ہیومن مینس آپ, ہم لوگ, کیپیسٹی مینس صلاحیت, بلڈنگ مینس بنانا, ٹو میک. میرا آبجیکٹو ہے لوگوں کو بنانا, یعنی ماڈرن جنریشن کو ری ڈیزائن کرنا. ہر ایک ہم میں سے ہر ایک انسان جب اس بات پہ غور کرے گا کیا ابھی کے لوگوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے, کیا ابھی سماج میں بہتری لانا چاہیے, کیا ابھی ماحول میں بہتری آنا چاہیے, کیا ہمارے حالات میں بہتری آنا چاہیے, تو ہم سبھی کو جواب خود بخود ملے گا کہ ہاں بہتری ہونا چاہیے. اب اس میں ایک سوال ہے کہ بہتری کہاں آتی ہے؟ بہتری کیا حالات میں آتی ہے, چیزوں میں آتی ہے, یا بہتری انسان میں آ سکتی ہے؟ The changes can be brought about in the personality of the people. We can, if we want to bring change, we need to change the capacity, performance, personality of our generation. جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کی بھی, اور جو اسٹوڈنٹس کی زندگی سے آگے آ کر کے پروفیشنل لائف میں آ گئے ان کی بھی. اس کام کو کرنے کے لیے انسٹرومنٹ کیا ہے؟ ایجوکیشن, جس پہ تھوڑی بہت چرچا انکلوڈ کی گئی. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہمارے دیش کے اندر 658 یونیورسٹیز ہیں لگ بھگ, اور لگ بھگ 40,000 کالجز ہیں. لیکن زیادہ تر جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ نان پریمیم انسٹیٹیوشنس ہیں, جہاں دیش کے زیادہ تر نوجوان, ہمارے قوم کے نوجوان زیادہ تر جہاں پڑھتے ہیں, نان پریمیم انسٹیٹیوشنس. واٹ از دی آؤٹ پٹ پرسنالٹی آف آور انسٹیٹیوشنس؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پڑھنے کے بعد جو آؤٹ پٹ پرسنالٹی ہے ہمارے نوجوانوں کی وہ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ پٹ پرسنالٹی ویسی نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. ایک پڑھے لکھے نوجوان کو جس کوالٹی کا ہونا چاہیے اس کوالٹی کا نوجوان نہیں ہے. ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے باوجود کسی آدمی کو جیسا عام طور پہ جنریشن کو ہونا چاہیے, جو کوالٹیز موجود ہونی چاہیے, چاہے اس کے سبجیکٹ نالج کی, چاہے اس کے اپنے روزگار کے سلسلے میں, چاہے اس کے اپنے کیریکٹر کے سلسلے میں, چاہے اس کی سینس آف سوشل رسپانسبلٹی کے سلسلے میں, چاہے اس کی ایبلٹی ٹورڈس نیشن بلڈنگ میں, اور چاہے اس کا کنٹریبیوشن ٹورڈس گلوبل لیڈرشپ آف آور کنٹری. ان لحاظ سے جب ہم دیکھیں گے تو ہم ویسے نوجوان پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے, اور ایسے نوجوان کی ہمیں ضرورت ہے. لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے پرفارمنس کو ری تھنک کریں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی کو امپروو کر دیں. تو اسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو امپروو کرنے کے لیے ہمارا مشن ہے IDC, انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کنسلٹیشن. اس کے ذریعہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں اور جو کوالٹی, جو ایجوکیشن ابھی دی جا رہی ہے اور بچے پروڈیوس ہو رہے ہیں, تو اگر انسٹیٹیوشن کا ہی پرفارمنس ہم نے امپروو کر دیا تو جو پڑھ کے نوجوان جنریشن نکلے گی ان کی آؤٹ پٹ پرسنالٹی دیٹ وڈ بی ایز پر دی ریکوائرمنٹ, اگر ہم کوشش کریں گے ویسی. تو یہ ہمارا مین کام اور مین مہم جس پہ لگاتار ہم کام کر رہے ہیں. آج کے موضوع پہ جو ہم باتیں کہنا چاہتے ہیں اس کی اب شروعات کریں ہم لوگ. آج کا جو موضوع ہمیں دیا گیا اس کو ہم نے 3-4 کمپوننٹ میں بریک اپ کر لیا ہے, اور اس میں ایک بات ہے ڈیولپمنٹ, دوسرا کمپوننٹ ہے نیشن بلڈنگ, تیسرا کمپوننٹ ہے چیلنجز وغیرہ, چیلنجز کیا ہیں, اور چوتھا کمپوننٹ ہے اسلامک مینجمنٹ اینڈ پروفیشنلزمس. اسلامک مینجمنٹ اینڈ پروفیشنلزمس دیے ہوئے ٹاپک میں موجود نہیں ہے, لیکن وہ ہماری طرف سے ان پٹ اس لیے ہے کیونکہ وی آر مسلمس, so we are responsible to understand what is Islamic management and we are responsible to understand what are Islamic professionalisms. اب پہلا کمپوننٹ ڈیولپمنٹ کی ہم لوگ بات کریں, چونکہ یہاں پہ میرے خیال سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ ہماری آڈینس بزنس کرنے والے لوگ ہیں, اور آج ایک
بزنس کا ایگزیبیشن بھی ہے. تو ہم اپنی باتوں کو ان لحاظ پہ زیادہ رکھنے کی کوشش کریں گے اور تھوڑا بہت ایڈیشنل باتوں کو بھی کہنا چاہیں گے. ڈیولپمنٹ کے اندر دو کمپوننٹس ہم سجیسٹ کرتے ہیں. ایک ہے پرسنل ڈیولپمنٹ. ہم سبھی کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو ڈیولپمنٹ پھر دو طرح کے ڈیولپمنٹ کی. ایک ہمارا پرسنل ڈیولپمنٹ انڈیویجول, اور دوسرا ہمارا کمیونٹی ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ. انڈیویجول ڈیولپمنٹ کی کمپوننٹس کیا ہیں؟ انڈیویجول ڈیولپمنٹ کی کمپوننٹ ہماری پرسنالٹی ہے ایکچولی. جن پرسنالٹی کے ایسپیکٹ میں ابھی گنیش سر نے بہت ساری چیزوں کو مینشن کیا. انہوں نے کہا یو نیڈ ٹو بی پیشنیٹ, پیشن ہونا چاہیے, اسپیڈ, اسکل, دیز آر آور پرسنل امپرومنٹ ایریاز. یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے ایریاز ہیں. دوسرا جو ٹاپک دیا گیا کہ ہاؤ وی کین امپروو آور رول ان نیشن بلڈنگ, ہم نیشن بلڈنگ میں اپنا رول کیسے امپروو کرتے ہیں. تو نیشن بلڈنگ میں ہم اپنا رول تب امپروو کر سکتے ہیں جب ہم ان پروفیشنز میں ہوں جن پروفیشن سے نیشن بلڈنگ ہوتا ہے. جب ہم ان پروفیشنز میں ویسا پرفارمنس کریں جس پرفارمنس سے ہمارا کنٹریبیوشن کاؤنٹ ہوتا ہے. تو ہم چند پروفیشنز, ناٹ اونلی فار بزنس مین, ہم آپ کی جنرل انفارمیشن کے لیے, سو دیٹ یو کین بی اویئر دیٹ وچ پروفیشنز آر دیئر دیٹ in which we can directly contribute to nation building and in which we can improve ourselves also. تو مسلمانوں کے لیے, تمام بچوں کے لیے, مسلم بچوں کے لیے خاص طور پہ, how we can improve our role in nation building, come to the professions that are directly responsible to nation building. تو کچھ professions جو نیشن بلڈنگ کے لیے ڈائریکٹلی ریسپانسبل ہیں, ہم سب جانتے ہیں, ہم اس کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. 1, ایجوکیشن. وی شوڈ کم ان ایجوکیشن. کیسا پرفارمنس ہونا چاہیے اس کو آگے بات کریں گے. دوسرا جسٹس, جوڈیشری. تیسرا ایڈمنسٹریشن. چوتھا ہیلتھ اینڈ سروسز. پانچواں اکانومی یعنی بزنس, جس سے آپ لوگ آلریڈی جڑے ہوئے ہیں. تو ہاؤ وی کین کنٹریبیوٹ ٹو نیشن بلڈنگ. تو نیشن بلڈنگ کے اور ایشوز کیا ہے؟ نیشن بلڈنگ کے کریئر کے پرسپیکٹو سے تھوڑی سی بات ہم لوگوں نے کہی. 4-5 مین وہ پروفیشنز اور کریئر کی بات کہی جس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ نیشن بلڈنگ سے ہے. اگر کوالٹی ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہوگا, نیشن بلڈنگ ہوگا. اگر ہم جوڈیشری میں ہیں, لاء میں ہیں, اور اگر ہم انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں, انصاف دے رہے ہیں, تو نیشن کی پرابلم سالو ہوں گے, نیشن بلڈنگ میں کنٹریبیوشن ہوگا. If we are part of administration, police, ملٹری سروسز, اگر ہم لا اینڈ آرڈر کو اسٹیبلش کرنے کی سروسز میں ہیں تبھی نہ لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش کرنے میں اپنا رول ادا کر پائیں گے. اور اگر ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے سجیسٹڈ پروفیشنلزمس کا ہمیں دھیان ہے تو پھر ہم لا اینڈ آرڈر انصاف کو اسٹیبلش کرنے کی محنت کریں گے. ادروائز نیشن بلڈنگ کے ایشوز پہ جب غور کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ججز ہیں, دے آر کوالیفائڈ بٹ ناٹ ڈوئنگ جسٹس. ایسا ہے یا نہیں؟ تھانے ہیں, پولیس ہیں, لیکن عوام کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو مسئلہ سالو ہوگا کہ ہم پھنس جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ انسٹیٹیوشنس ہیں, وہاں بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن پڑھنے کے بعد بچہ کامیاب ہوگا کہ نہیں, بھروسہ نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ باڈیز ہیں, مشینریز ہیں, انسٹیٹیوشنس ہیں ڈفرنٹ طرح کی, وہ تمام چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کی ذمہ داری یہی تھی کہ سماج کے ان ایشوز کو ایڈریس کر کے سالو کر دیتے. انسٹیٹیوشنس ہیں, باڈیز ہیں, مشینری ہے, لیکن ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں پرابلم سالو ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ویئر از دی پرابلم؟ دا پرابلم از in the character building, in the performance, in the commitment. اس کے لحاظ سے اسلامک مینجمنٹ اور پروفیشنلزم کیا سجیسٹ کرتا ہے, دیٹ از فار آل. ایسی بات نہیں کہ اونلی فار مسلمس, اس کو آگے ہم مینشن کریں گے. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ چند پروفیشنز جن پروفیشن سے ہم اپنا رول ماڈرن انڈین نیشن بلڈنگ میں امپروو کر سکتے ہیں, وہ یہ پروفیشنز ہیں. ان پروفیشنز میں ہم کو آنا چاہیے تاکہ ہم اپنا ڈائریکٹ کنٹریبیوشن دے سکیں. اب ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھیں. ایشوز بھی کیا تھے, ایشوز کے بارے میں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا, چونکہ لمیٹڈ وقت کے اندر تمام باتیں کہنی ہے. جسٹس کا ایشو ہم نے کہا, جسٹس, تو جسٹس شوڈ بی ڈیلیورڈ, تو نیشن بلڈنگ ہوگا. اگر ڈیلیورڈ نہیں ہوگا تو سماج میں پرابلم کریٹ ہوں گے, کورٹ کے کیسز بڑھیں گے. کورٹ کے کیسز بڑھے
وہاں جسٹس نہیں ہوا تو کرائم بڑھ جائے گا. ہائی کورٹ کے ایک کنونشن میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, اس میں ہائی کورٹ کے ججز تھے اور وہ ایوارڈ دے رہے تھے اسٹیٹ کے پرومیننٹ وکیل کو. تو مائی فادر واز اے پرومیننٹ لائر ان بہار. تو ہم نے اس کو اٹینڈ کیا. انہوں نے کہا, جج نے کہا کہ اگر سماج میں ہم جو جوڈیشری کی باڈی ہے, اگر ہم جسٹس ڈیلیور نہیں کرتے تو عوام کا اور سماج کا ہمارے اوپر سے اعتماد ہٹے گا, اور پھر وہ مجبور ہوں گے, فرسٹریٹ ہوں گے, ڈسپریٹ ہو جائیں گے کہ جب ہمیں انصاف ملے گا نہیں تو خود ہم ہی اس معاملے کو پھریا لیتے ہیں. اور جب ویسی سچویشن ہوگی تو سماج میں لا اینڈ آرڈر کی پرابلم بڑھ جائے گی. اور اگر ابھی آپ انالیسس کیجئے گا تو لگ بھگ 12 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں کورٹ میں, دیش کے کورٹس میں 12 لاکھ سے بھی زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اسپیڈی ڈرائیول نہیں ہے, اسپیڈی اس کا ڈسپوزل نہیں ہے. اگر اسپیڈی ڈسپوزل ہو جائے گا تو انصاف مل جائے گا, انصاف مل جائے گا تو پرابلمز گھٹیں گی, لوگوں کا سیٹسفیکشن بڑھے گا. اسی طریقے سے ہم نے صرف ایک ایگزامپل دیا جسٹس کے امپورٹنس کی, ہم نے 5 پروفیشن کا نام لیا. اب ہم انٹرپرینرشپ اور بزنس کے ایک پروفیشن میں آ جائیں اور اس میں چند باتیں ہم سجیسٹ کرنا چاہیں گے کیونکہ یہاں پہ آڈینس بزنس سے ریلیٹڈ ہے. یہاں پہ بزنس کے اندر اب ہم لوگ بات کریں تو وی ایز مسلم بزنس مین, اس میں ہم اپنے لیے یہ آبجیکٹو طے کریں کہ ہمارا ڈیولپمنٹ تو ہو ہی, فیملی کا ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ ہو جائے, کمیونٹی بلڈنگ بھی ہو جائے, اور ہمارا ڈیولپمنٹ اتنا زیادہ ہو کہ نیشن بلڈنگ میں ہم کاؤنٹ کیے جانے لگیں, ہم کاؤنٹنگ کرا سکیں, اپنی گنتی درج کرا سکیں. تو اس پرسپیکٹو سے ہمیں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ تو اسلامک مینجمنٹ اور اسلامک پروفیشنلزم کی چند باتیں ہم کہنا یہاں پہ چاہیں گے. سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے آبجیکٹو, پرپز. حدیث قدسی ہے, پہلی حدیث قدسی, انما الاعمال بالنیات. اس کو جب آپ بزنس مینجمنٹ کے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹرینرز ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کو اس بات کا معلوم ہے کہ ماڈرن آرگنائزیشنز میں ایم بی او ایک میتھڈ ہے پرفارمنس اپریزل کا اور کام کروانے کا امپلائیز سے, ایم بی او مینجمنٹ بائی آبجیکٹو. تو یہ مینجمنٹ بائی آبجیکٹو مجھے یہ لگتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات سے کچھ کاپی کیا گیا ہے, اور دنیا کے موسٹ ماڈرن پریکٹسز میں سے ایم بی او ہے. اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات کا جو مینجمنٹ ہے یہ ایم بی او سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے. ایم بی او سے زیادہ ایڈوانسڈ کیسے ہے اس کو تھوڑا سا ثبوت دیں گے. انما الاعمال بالنیات کہتا ہے, یہ حدیث شریف کے مفہوم اور ایکسپلینیشن یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. اس کے اندر کمپوننٹس کو دیکھ لیں. عمل یعنی پرفارمنس, جو آپ پرفارمنس کیا, پرفارمنس اور پروسیس. اور نیت یعنی آبجیکٹو, جو آپ نے آبجیکٹو طے کیا تھا کام کرنے کا. یہ حدیث شریف کہتی ہے کہ آپ نے جو نیت کی ہے اسی نیت کا اثر پڑے گا آپ کے پرفارمنس اور پروسیس کے اوپر, اور دراصل اسی نیت کا اثر پڑے گا آپ کے آؤٹ کم کے اوپر, رزلٹ کے اوپر. اور پھر حدیث شریف کا ایک اسٹیپ آگے جو ہے, ایک اسٹیپ اگلا یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کام کو کرنے کی نیت دوسری ہے تو اسی دوسری نیت کا اثر پڑے گا آپ کے پرفارمنس کے اوپر, پروسیس کے اوپر اور آؤٹ کم کے اوپر. اور اسی طریقے سے اگر تیسری ہے تو تیسری نیت کا اثر پڑے گا. جو بھی نیت ہے اسی نیت کا اثر پڑے گا, اور آپ کی نیت سے اللہ واقف ہے. یہ ایک اسلامک مینجمنٹ کی ہم نے آپ کو بات بتائی, اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور نوٹ کر لیجئے. اب دوسری امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں. انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ نے پیدا ہی کیا, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمام انسانوں اور جناتوں کو اللہ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہمارا جو مقصد ہے, اصلی مقصد ہمارے ایگزسٹ ہی ہونے کا, ہمارے زندہ ہی رہنے کا مقصد کیا ہے؟
اللہ کی عبادت کرنا. We need to think today, are we really living this objective? Do we live this objective? Are we aware with this objective? Do we feel this objective? اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے اس حکم کی روشنی میں ہمیں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ لے رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کام کرنے کی جو مین وجہ اور مین بنیاد ہے، that should be وجہ اللہ، یعنی کام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ. کسی کام کو ہم نے سلیکٹ کیا، کیوں سلیکٹ کیا؟ بہت سارا دوسرا آپشن تھا، دوسرے آپشن کو ہم نے سلیکٹ کیوں کیا؟ ہم نے اس آپشن کو سلیکٹ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے. اگر اللہ کے حکم کے حساب سے یہ آپشن اپروو ہوتا ہے تو اس کو سلیکٹ کر لیں گے. جیسے بزنس کون سا کریں، پروڈکٹ کون سا چنیں، ہم جو حلال ہے وہ چنیے، جو حلال نہیں ہے وہ ریجیکٹڈ. کسی پروفیشن میں ہم آئے، کسی بھی پروفیشن میں، بزنس میں بھی آئے، ایجوکیشن میں بھی آئے. ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، بار بار اسی لیے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار، ایجوکیشن اور جوڈیشری. ایجوکیشن میں ہم آئے، ایز فار ایگزامپل کچھ سیکنڈز کے لیے ایجوکیشن میں آئے. ایجوکیشن میں ہم کیوں آئے؟ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم کو روزگار کی ضرورت تھی، ہم نے اس کو ایز روزگار چن لیا ہے، تو ہر مہینہ ہم ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں، اپنے روزگار کا کام کر رہے ہیں، ہم کو سیلری مل رہی ہے، میرا کام ختم. لیکن اللہ کا حکم کیا تھا؟ ہمیں کرنا کیوں چاہیے تھا؟ ہر کام کرنے کی بنیاد وجہ اللہ. اس کی وجہ، اگر فیکٹر آف ڈیسیژن میکنگ اگر اللہ ہے، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے تعلیم کو چنا ہے ایز پروفیشن، تو تعلیم کو چننے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے اگر ہم تعلیم چن رہے ہیں تو پھر ہماری رول اینڈ رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ تو ایز این ایجوکیٹر اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف میرا کریئر ہے، یہ منتھلی سیلری کے لیے ہے، تو پھر ہم اصلی مقصد کو بھول جاتے ہیں، اور ہمارا آبجیکٹو یہی ہے، ایک مہینہ کام کریں گے، ایک مہینہ پیسہ ملے گا. حدیث شریف کیا کہتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، جو نیت ہوگی وہی اثر ہوگا. تو میری نیت ہی یہی ہے کہ ایک مہینہ ہم کام کریں گے، پیسہ ملے گا، ایک مہینہ کام کیا پیسہ ملے گا، کام ختم. جو نیت تھی اس کا اثر ہو گیا. لیکن اگر میری نیت یہ ہے ایز ایجوکیٹر، if I want to make my community، جس کو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو بہترین باصلاحیت نوجوان بنا کر کے پروڈیوس کریں گے، اگر ہماری یہ نیت ہے تو یہ ایک دوسری نیت ہے، اور اسی دوسری نیت کا امپیکٹ پھر ہمارے پرفارمنس اور پروسیس اور آؤٹ کم کے اوپر پڑے گا. جب نیت ہماری یہ ہے کہ ہم اس نوجوان کو بہترین کوالٹی کا ہیومن ریسورسز نکالیں گے، جیسا کہ ابھی گنیش صاحب نے مینشن کیا کہ ایجوکیشن یا تو صرف سبجیکٹ، ایجوکیشن شکشن سوشکشت اور سوسنسکرت، اور بھی کچھ باتوں کو انہوں نے مینشن کیا جس کو ہم مراٹھی نہیں جانتے، وہ تھوڑا بہت آبزرو کر رہے تھے. تو اگر ایجوکیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس نوجوان کو ہم بہترین کوالٹی کا نوجوان نکالیں، جو اپنی پرسنل لائف میں سکسیسفل ہوگا، کمیونٹی بلڈنگ کے لیے کنٹریبیوٹر ہوگا، نیشن بلڈنگ کا کنٹریبیوٹر ہوگا، پورے ہندوستان میں خود کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اپنی قوم کو ایک باعزت زندگی دینے میں مددگار ہوگا. اگر ہمارا آبجیکٹو یہ ہے تو یہ آبجیکٹو کہے گا کہ ویسی کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے، پھر وہ سلیبس کیا ہوگا، پھر اس سلیبس کے مطابق پھر ٹیچنگ میتھڈز کیا ہونے چاہیے، پھر اس کوالٹی کی ایجوکیشن دینے کے لیے خود میرے ٹیچر کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، جو اسٹوڈنٹ آیا ہے اس اسٹوڈنٹ کے اندر کیا کیا بدلاؤ ہم لا دیں تاکہ اس کوالٹی آف ایجوکیشن کا اس کے اوپر اثر ہو جائے. اس ایجوکیشن کو دینے کے درمیان ہم ریویو سسٹم کیسا رکھیں کہ اس بچے کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم اس کو میجر کیسے کریں گے، اور اس کوالٹی کی ایجوکیشن دینے کے لیے انفراسٹرکچر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور پھر اس پوری ایجوکیشن کے سسٹم کو دینے کے لیے اور اس کوالٹی کا ہیومن ریسورسز آؤٹ کم نکالنے کے لیے جو مینجمنٹ کی ضرورت ہے، انٹرنل مینجمنٹ کی، وہ کیا ہوگا. تو یہ جو دوسری نیت تھی کہ آئی وانٹ ٹو پروڈیوس رائٹ کوالٹی آف ہیومن ریسورسز، یہ دوسری نیت کا ہی اثر ہوگا پرفارمنس کے اوپر، پروسیس کے اوپر اور آؤٹ کم کے اوپر بھی. تو جنریشن دوسری نکلے گی. لیکن اگر آبجیکٹو ہی نہیں ہے جنریشن کو بنانا، تو پھر جنریشن بدلے گی کبھی نہیں. اسی طریقے سے چھوٹے پیمانے سے لے کر کے بڑے سے بڑے پیمانے تک اسی طرح کی سوچ کی ضرورت ہے. یہ سوچ مینجمنٹ کی نہیں ہے، یہ سوچ اسلامک سوچ ہے. یہ ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹو کو طے کریں اور آبجیکٹو کو پھر یہ دیکھیں کیا یہ آبجیکٹو کریکٹ ہے کہ کریکٹ نہیں ہے. اب آبجیکٹو سے بزنس پہ ہم آ جائیں. پچھلے سیشن میں بھی مینشن کیا گیا کہ وہ بزنس کیجئے جس کی ضرورت ہے. کون سا بزنس؟
وہ بزنس کیجئے جس کی ضرورت ہے. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اسلامک مینجمنٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے. انما الاعمال بالنیات، کہا کہ نیت طے کرو، کام کرنے سے پہلے نیت طے کر لو، یعنی آبجیکٹو طے کر لو. تو آبجیکٹو آپ کا کیا ہوگا؟ آبجیکٹو جس وقت آپ طے کریں گے تو بزنس مینجمنٹ کے لحاظ سے بزنس یہ کہہ رہا ہے وہ بزنس چلے گا جس بزنس کی ضرورت ہے، جس کی ضرورت نیڈ ہے. آپ چاہے B2C بزنس کریں، چاہے یعنی کہ کسٹمر کو ڈائریکٹ کوئی سامان بیچتے ہیں، یا آپ B2B بزنس کرتے ہیں، یعنی کسی بزنس مین کو آپ اپنا پروڈکٹ یا سروسز دیتے ہیں. وہ بزنس چلے گا، چلتا رہے گا، سسٹین کرے گا اور گرو کرے گا جس بزنس